بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن بجلابیبہن۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اپنی ازواج نو اپنی بیویاں نو کہہ دیو اور اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو اور مومنہ دیا عورتاں نو کہہ دیو اپنی موٹیاں چادراں کو اپنے چہریاں تے ڈال لین۔ معزز سامعین حضرات، کئی سالہ تو ایک جاہل علمی خائن بلکہ اجہل ذاکر دا کلپ سوشل میڈیا تے گردش کر رہے ہیں، جیدی اندر ٹوٹلی جھوٹ دا پلندہ پیش کر کے جاہل قوم تو داد لے رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دی حقیقی بیٹی ایک ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی بیٹیاں دا انکار کر رہے ہیں اور انکار کروا رہے ہیں۔ میں تھوڑے دے وقت دے اندر انشاءاللہ ٹائم دا بھی پورا خیال رکھاں گا، لیکن اگر تہاڈی توجہ سب بھی میری طرف ہوئی، میں ایک طالب علم ہاں، تانوں ان کانفرنساں دا جو مقصد ہوندا ہے تہاڈے تک دلائل پہنچانے اور تساں اس سنت تے عمل کرنا ہے جو حجۃ الوداع دے موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جڑے موجود ہو وہ ان پیغامات کو سن کے ان تک پہنچاؤ جڑے موجود نہیں۔ تسی بھی سارے احباب اس طرح توجہ نہ ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ دے بیان و سماعت فرمایا کرو کہ میں دلائل سن کے اگے لوگوں تک پہنچانے میں۔ تو آئیے عرض کراں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انہوں نے معروف کیتا ہے کہ اے باقی بیٹیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم، اے حضرت خدیجہ دے بطن جو انہوں دے پہلے شوہراں دی اولاد ہے۔ لو دی میں وضاحت کرنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد خویلد بن اسد دیاں 3 شادیاں، بڑی بیوی ہے منینہ جدے جو حزام، عوام، عدید 3 بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیقہ۔ دوسری بیوی ہے دنیا جدے جو ایکو بیٹا پیدا ہویا نوفل۔ تیسری بیوی ہے فاطمہ، یہ جو 2 بیٹیاں پیدا ہوئیاں، بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، چھوٹی ہے حالہ۔ یہ 2 بہناں ماں والوں باپ والوں سکیاں بہناں نے حضرت خدیجہ، حضرت حالہ۔ حضرت حالہ دا بیٹا سی ابو العاص بن ربیع، جنہیں نال نبی پاک دی بڑی بیٹی سیدہ زینب دا نکاح ہویا۔ حضرت خدیجہ جوان ہوئیاں، انہاں دا پہلا نکاح ہویا ابو حالہ دا۔ ابو حالہ کو نیت ہے، نام ہے ایدہ ہند بن زرارہ بن نباش،
یہ نام ہے کنیت ابو آلہ، کیونکہ یہ بھی پہلی بیٹی پیدا ہوئی سیدہ خدیجہ دے بطن چوں، وہ نام رکھیا حالہ، اور حالہ والکو اپنی نسبت کر دیا کنیت رکھی ابو آلہ۔ عرب کے اندر کنیت کا بڑا رواج سی، بلکہ کنیت اتنی عام ہو جاندی اصل نام ہی کئیاں نو پتہ ہی نہ لگدا۔ دیکھو نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے، اور انہاں دی کنیت ابو بکر نے آپ نہیں رکھی۔ مجموع زواج نا جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ حضرت ابو بکر دی کنیت ابو بکر انہاں دے باپ نے نہیں رکھی، انہاں آپ نہیں رکھی، بلکہ ابو بکر دی کنیت اللہ نے اسمان تے رکھی ہے۔ آپ کیوں رکھی؟ کچھ لوگوں نے معروف کر دیتا ہے جی ابو بکر دا معنی ہے کمواری دا باپ۔ اکثر مسلمانوں نو بھلیکھے دھوکھے وچ رکھیا گیا ہے جی ابو بکر دا معنی ہے کمواری دا باپ، چونکہ نبی پاک کے نکاح اندر ساریاں سیبہ عورتیں آئیاں، کچھ مطلقہ کچھ بیوہ، کلی بیوی سیدہ عائشہ آئی ہے کمواری، اس واسطے کنیت ابو بکر بھائی یہ جھوٹ ہے سراسر۔ ابو بکر دی کنیت اس واسطے نہیں، اگر ایک کنیت ہوندی تے ابو بکر ہونی سی۔ بکر دا معنی کموارا پن نہیں، بکر دا معنی کموارا پن، بکر دا معنی کسے چیز دی شروع۔ ابو بکر نو ابو بکر کیوں گیا؟ اللہ نے کنیت کیوں رکھی ابو بکر دی؟ بکر دا مہمان عرض کرتا ہے، دیکھو نا نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امت دے واسطے صبح دے ٹائم دے اندر برکت رکھ دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دے بھی جو پتہ چل گیا بکر صبح دے اول ٹائم نو دن دے صبح دن دے اول ٹائم صبح نو کیا جاندہ ہے حضرات بکر دا کی معنی کسے چیز دی اولیت ہے۔ ابو بکر نو ابو بکر کیوں کہا جاندہ ہے؟ ابو سود معنی آویچے ایدہ معنی والا، سو بکر بکر والا، ابو بکر بکر والا، یعنی نیکی دے ہر نیکی دے کام دے اندر پیر کرنے والا۔ سوال کیتا نبی پاک علیہ السلام نے، بخاری چولی دلیل سن لو، آپ فرماندے نے میرے صحابہ دسو نا تاڑے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں رب دی رضا واسطے کسے نو کھانا کھلایا ہوئے؟ سارے چپ نے۔ ابو بکر کہندے نے میں وہاں۔ آپ فرماندے نے تاڑے جو کیڑا بندہ ہے جنہیں کسے جڑا کسے بیمار دی بیمار کسی اللہ دی رضا واسطے ارکی دی ہوئے؟ ابو بکر کہندے نے سونیا میں نبی پاک فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جنہیں اج اللہ دی رضا واسطے کسا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ ابو بکر کہندے نے میں نبی پاک نے کیاں دا نام لئی جاندے نے، ابو بکر میں کر کے بودی جاندے نے، نیکی دے کام اندر پیر کرن والا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے نے نماز پڑھ کے صحابہ بھی حاضر نے آپ دی خدمت دے اندر، تے ایک بندہ آیا نمازی او پرا کونے کلا نماز پڑھنا پیا تے سننے عربہ میں چاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا اس نمازی تے صدقہ کرے، یعنی ادھے نال کھڑا ہو جائے، ایدی جماعت ہو جاوے گی، ستائیاں دا ثواب مل جائے گا۔ سنو کبرا بینکی میں چاندہ ہے ابو بکر دا نام اتھے لکھیا، ابو کا بکر ساریاں تو پہلے بولے سونیا میں آج ایک کنیت دی وجہ ابو بکر ہوں تو جگہ جگہ معروف کرنا ہے کہ ابو بکر دا معنی کنواری دا باپ نہیں، ابو بکر دا معنی نیکی دے کام اندر اولیت حاصل کرنے والا،
پہل کرن والا حضرات اور بات عرض کر لگا حضرت ابو بکر دی کنیت معروف ہو گئی تے نام دا کئیاں لوکاں نو اجے بھی پتہ نہیں دسنا کی جانا کہ عرب دی اندر کنیت بڑی پسند کی جاندی ہے ہند دی کنیت ابو حالا معروف ہو جاندی ہے ایدی ایک بیٹی ہے حضرت خدیجہ دے بطن دے وچوں حالا اس تو چھوٹا بیٹا ہے بیٹا جڑا زندہ رہا حتیٰ کہ نبی پاک دے نا میدان بدر اندر شریک رہا اور جنگاں دے اندر بھی شریک رہا حتیٰ کہ حضرت علی دے نال جنگ صفین اندر انہیں شہادت پائی ہے خیر تو ایک بیٹی ایک بیٹا پیدا ہوئے حضرت خدیجہ دے ابو حالہ چو پھر ابو حالہ فوت ہو گئے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نکاح کیتا ہے عتیق بن آئس دے نال یہ دے جو ایکو بیٹی پیدا ہوئی ایدہ نام بھی انہاں نے رکھیا ہند حضرت جس ویلے ہند بیٹی پیدا ہوئی تھوڑا جا عرصہ گزرے آتے عتیق بن آئس بھی فوت ہو جاندے نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر پہنچ جاندی ہے 28 سال نو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ خدیجہ دی حضرت خدیجہ دی عقل تو انہاں دی پاک دامنی تو انہاں دی عقل مندی تو انہاں دی جناب پاک دامنی تو بڑے متاثر نے نبی پاک علیہ السلام دی عمر ہوگی 21 سال حضرت خدیجہ دی جدو ہوئی 28 سال تے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ نو پیغام نکاح بھیجا مشہور ہے خدیجہ نے پیغام نکاح کر لیا لیکن ٹھیک نہیں صحیح روایت نبی پاک نے پیغام نکاح کر لیا حضرت خدیجہ نے ایک لمحہ بھی سوچیا نہیں فوراً پیغام قبول کر لیا ہون ذرا میں عرض کر لگا جڑی وضاحت کیتی ہے حضرت خدیجہ دی عمر اس وقت 28 سال 40 نہیں 40 والی روایت جھوٹی ہے جب تک جھوٹی روایت نو چھٹو گے نہیں تسی انہاں تے غلبہ پاس سکو گے نہیں جڑے جھوٹیاں باتاں معروف کرنے والے طبرانی کبیر دی روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام دی عمر ہو گئی 21 سال حضرت خدیجہ دی ہو گئی 28 سال ہن غور کرنا جس ویلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر ہو جاندی ہے 28 سال تے نبی پاک علیہ السلام دی عمر 21 سال وہ جڑی روایت آندی ہے کہ نبی پاک دا نکاح حضرت خدیجہ دے نال ہویا نبی پاک دی عمر 25 سال حضرت خدیجہ دی 40 سال بھائی نائے حدیث ہے نائے صحابی دا قول ہے بلکہ ایک قول محمد بن عمر واقعی کذاب متروک راوی دا قول ہے جھوٹے بندے دی بات ہے تے جیڑی 28 سال دی ہے مستدرک حاکم کڈو مستدرک حاکم دے تیسری جلد کڈو منا باب کر لو مناقب صحابہ او دے چو کر لو حضرت سیدہ خدیجہ دی وفات دا بیان کر لو او دے اندر تانو لمبی روایت دے درمیان جو لفظ ملن گے حضرت محمد بن سعد تابی رحمت اللہ علیہ شکا تابی دا قول ہے وکان لہا یوم تزوجہا شمان و عشرون سنہ حضرت خدیجہ دی جدو نبی پاک نہ نکاح ہویا ہے انہاں دی عمر 28 سال مستدرک حاکم جلد نمبر 23 صفحہ 182 اور دوسرا والا میں پیش کر لگا ہاں یہ ہے الذریۃ الطاہرہ کتاب دا نام ہے عظیم محدث امام طولابی دی کتاب ہے باسند ہے اور پوری دی پوری کتاب ہی انہوں نے اولاد رسول دے فضائل تے لکھی ہے الذریۃ الطاہرہ امام طولابی دی پہلی ایدہ جوزے چھوٹے چھوٹے 2 جوزے نے پہلا جوزے روایت کا نمبر 12 ہے صفحہ ویسے 52 صفحہ چھاپیاں دے اعتبار بدلتا رہتا ہے میں روایت کا تو نمبر 12 دسیا اور ادھر روایت سنیا جے یہ روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لیکن میں وضاحت کرا یہ دی سند کے اندر جتنے تیسرے راوی آندے نے حماد بن سلمہ وہ کہندے نے میرا گمان ہے عبداللہ بن عباس نے اے کیا ہے ہن کیا گمان لیکن مستدرک حاکم دی محمد بن اسحاق تابی دے شکا
جڑی روایت اقول ہے انہیں ایدی تائید کر کے انہوں جو تقویت بخشی پھر میں پیش کر رہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام نے سکار خدیجہ دا حضرت خدیجہ نو ذکر کیتا میں تیرنا نکاح کرنا چاہنا فصنعت طعامن و شرابن فضعت اباہا ونفر من قریش فقائموا وشربوا حضرت خدیجہ نے دن طے کر لے آئے ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلانے دن اپنے قوم قبیلے نو لے کے آ جاؤ حضرت خدیجہ نے قریش دے بھی چند چیدہ بندے بلانے نے اپنے ابو نو دعوت دے دیتی ہے حضرت خدیجہ نے کھانے تیار کروائے نے مشروبات تیار کروائے نے اور بلا دیا سارے آنو دے سارے آئے نے ہاشمی آئے نے نبی پاک دے براتی آئے نے قریشی آئے نے شادی بولی اندر کہہ لو لڑکی والیاں دی طرفوں میل کٹھا ہویا ہے میل بھی آ گیا براتی بھی آ گئے تے سارے آنے فتائے وہ انہاں نے کھانے کھاتے نے کتھوں لڑکی والے آدھے گھروں آج کل تے سڑے کئی بڑے سختی کر جاندے نے لڑکی والے آدھے گھروں دسو جی کھانا جائے دے کھا رہے جے کلی حضرت خدیجہ نہیں اگلے لفظ سننے والے جے برات بھی جا رہی ہے براتاں کھڑنا گناہ نہیں ہاں حد تجاوز نہ کیتی جائے براتاں بھی جائز نے لڑکی والے آدھے گھروں کھانا بھی براتیاں دا جائز ہے ہاں حد تجاوز نہ کیتی جائے حد کسی موقع تے عرض کراں گا اج جڑی گل کرنا چاہنا فقالت خدیجہ دل ابیہ ان محمد ابن عبد اللہ یخطبنی فزوجھا ابا جی اے جڑے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دے بیٹے انہاں منی یخطبنی منو پیغام نکاح کر لیا ہے تے میں قبول کر لیا ہے فزوجھا ایّا ابا جی میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کر دیو ایتھے اتھے گل تے غور کرنا ہے کئی جڑے احباب جناب ابو طالب دے ایمان نو ثابت کرنا چاہتے ہیں ناکام کوشش کچے بسیطہ دلال دے کے ابو طالب نو ایمان والا ثابت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک روایت بڑی معروف کیتی ہے ابن حشام دی کہ نبی پاک دا نکاح حضرت خدیجہ نال ابو طالب نے پڑھایا پھر وہ کہندے نے جے ابو طالب مسلمان نہیں سی تے کیا پھر نبی پاک دا نکاح کافر نے پڑھایا ہے تے ساڑھے پولے پارے سارے اسی سننے آنیا گلتے ویسے ٹھیک ہے گلتے ٹھیک ہے پھر ساڑھا نکاح ساڑھا کافر پڑھا اے ابو طالب نے نبی پاک دا نکاح پڑھایا ہی نہیں دنیا دا کوئی فرق صحیح سند تو ثابت کر سکتا ہی نہیں اے میں تو آڈے سامنے روایت پڑھ رہے ہیں راوی عبداللہ بن عباس نے سند صحیح ہے نکاح پڑھایا ہے خویلد نے حضرت خدیجہ دے باپ نے ہن ذرا غلطے غور کرے آجے بات رہا توجہ فرما دے رہا آجے یہ تھے اور بھی بات ہی میں وضاحت کر لگا مانگا غور کر دے رہا آجے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا نے ابا جی میرا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کر دیو حضرت خدیجہ دے باپ نے نکاح کر دیو نکاح ہے کی ہے وہ جی خبیر دنو خطبہ ہوندہ سی انہیں پڑھیا او بھائی خطبہ جنا نکاح دا حصہ ہی نہیں اگر اس پڑھنی ہے نا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اے نکاح دا جز نہیں نکاح دا رکن نہیں نکاح دا حصہ نہیں ایک ہی ہے یہ سنت نبی پاک علیہ السلام ان خطبہ حاجت کہہ دے کوئی بھی حاجت نبی پاک پیش کر دے یہ خطبہ پڑھ دے خطبہ نام ہی پڑھیا جائے تو نکاح ہو جاندہ ہے اسی سمجھنا پتہ نہیں کی یا لڑکا ہی کہہ دے لڑکی دے باپ نو جنہاں نہ رشتہ طے ہویا ہے بزرگو تہاڈی فلاں نام لڑکی اینا حاکم ہے گواہاں دی موجودگی مینوں قبول ہے تو نکاح ہو گیا لڑکا اپنا نکاح آپ بھی کر سکتا ہے
اسی سمجھنے پھولے کڈا وڈا پہاڑ ہے. ہن سن لو نکاح کی ہے؟ ولی دی اجازت ہے. لا نکاح الا بولی. ولی دی اجازت ہے، یہ ضروری ہے. یہ اجازت نہیں تے نکاح نہیں. نمبر 2 او بے شاہدین، گواہ. اج میں کئی دنیا شادیاں نے نکاح میں کر لینا، میرے گھر خبر نہ لگے، نہ میرے پترا نو پتہ لگے، نہ بیوی نو، نہ پیکیاں سہریاں نو، چوری چوری میں کر لینا. یہ چوری نکاح نہیں. نبی پاک تے فرماندے سن اعلان کرو نکاح دا. تساں چوریاں شروع کر لیاں نہیں انہیں جوگا تے نہ کر. دوجا نکاح کرنا ڈرپوکاں دا کام نہیں، پیراں تے قائم ہونے والے دلیراں دا کام. میں قرآن دی آخر پڑھنے نہیں ہے. ان خفتم اللہ اکبر. بھائی نکاح کرنے دوجا تیجا چوتھا جائز ہے، پر کم نہ کرو چوری چھپے. اے نہیں نکاح. نکاح دا اعلان کرو، پتہ لگے تو کٹ کے نہیں لے کے جان دیا نکاح کیتا ہے. چوری نکاح نہیں. ولی دی اجازت، پھر گواہ، آگے حاکمہ. چلو حاکمہ اگر پہلا نہیں بھی مقرر ہویا نکاح ہو جائے گا، حاکمہ مشری ہو جائے گا. چوتھی گل آ گئی، لڑکا انہیں ایجاب قبول کرانے انہیں کرنے. فلانے دی تھی اینا حاکمہ قبول ہی تو تڑی دا سیری نہ لائے منہ پھوٹے آہو قبول ہے. مطلب کہنو میں نے مجھے لایا سیر منہ بولے ہاں قبول ہے، نتر کے کرے. یہ نکاح دا مسئلہ ہے. نکاح ہے. اللہ اکبر. ہن گل تے غور کرے آجے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے نکاح کر دیتا ہے. یہ تھے ایک اور بھی روایت کرنے کا مطلب تو انہوں کو پریکھا باجے. ایک روایت یہ بھی ہوگی لے حضرت خدیجہ حضرت تعالیٰ جدو نبی پاک دا پیغام نکاح آیا نا، اپنے ابو کو گئیاں. ابو نے شراب پیتی ہے تے نشے وچے. انہوں کہنے لگیاں نکاح پڑھا دے. انہیں پڑھاتا. ہوش آئی سے کہنے لگا اے کی میں تو پتہ ہی نہیں. مطلب تو انہوں کو پریکھا باجے. اے روایت جھوٹھی دے تڑلے نہ کہہ دے جھوٹھی دے نبڑ محل آنگا. ہن ذرا غور کرے آجے صحیح روایت جڑی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے باپ نے میرے پیغمبر دے نال حضرت خدیجہ دا نکاح کر دیتا ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے ابو نو اچھا جھبا پہنایا ہے، انہوں خوشبو بھی لائی ہے. ہن اگلے لفظ سننے والے آئے وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا زَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ. اور جن قریش مکہ سن جیڑا بھی شادی کردا سی اسی طرح کردا سی. لڑکی والے آندے کر کھانے اسی طرح پک دے سن، مشروبات اسی طرح تیار ہوندے سن، اسی طرح براتیے آندے سن، اسی طرح میل کٹھا ہوندا سی. اللہ واسطے دے براتاں تے میلاں دے فتوی لان والے میرے بھرا نے ذرا اے بھی روایت چیک کر لے. قریبی ہوندے نے فتوی بھی ٹھوکی ہوندے نے. کوئی جہیز نو لعنت کہن دے ہے، نبی دی سنت ہے جہیز ہاں واجب نہیں. حسب استطاعت دینا چاہے دے نہ دے. اللہ اکبر. حضرات ربات دے توجہ فرما دے جایا دے. اور میں عرض کر دیتا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میرے پیغمبر دا نکاح ہویا. نبی پاک دی عمر 21 سال. بول کے دس سکتے ہو کتنے سال؟ اے پھلا میں کیوں تواڈے منہ کہہ رہا ہوں تو یاد ہو جائے. نبی پاک دی عمر کتنی ہے؟ 21 سال. سیدہ خدیجہ بھی کتنی ہے؟ 28 سال جدو نکاح ہویا. ہن ایتھے آ کے ذاکر کی کہہ رہا ہے جدو نبی پاک دا نکاح عمر ہے 25 سال. 4 سال اولاد نہیں ہوئی. ایک کر جا دوبارہ جم کے آ، شہدارہ جم کے آ، سارے کٹھے کر لے. دنیا کی تاریخی کتب سیرت دیاں کٹھیاں کر لے، سارا زور لا لے صحیح سند نال ایک روایت پیش کر دے کہ میرے پیغمبر دے کر 4 سال اولاد نہیں ہوئی. نہیں پیش کر سکے گا. ایک بے سند روایت دا سہارا لے کے جھوٹ بولنے کسی بیانی تو کم لے رہے ہیں. یہ جڑی گالے نے کہ یہ 4 سال اولاد نہیں ہوئی جھوٹ ہے پرلے درجے دا. اور سننا
پہلا بیٹا پیدا ہویا جناب قاسم، جن میں نبی پاک نے اپنی کنیت نسبت کر کے کنیت رکھی ابو القاسم۔ حضرات پیٹ میں بیٹا قاسم پیدا ہویا، بیٹا قاسم بھی بچپن میں اندر فوت ہو گیا، پھر بیٹی زینب پیدا ہوئی ہے، پھر بیٹا عبداللہ پیدا ہویا ہے، جدا نام ہے تو جدا نام عبداللہ دے لقب طیب تے طاہر ہے۔ پھر اللہ نے بیٹی رقیہ عطا فرمائی، پھر اللہ نے بیٹی ام کلثوم عطا فرمائی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دی ولادت باسعادت ہوئی۔ اینے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے جڑے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دے بدن دے وچوں نبی پاک نو اللہ نے عطا کیتیاں نے۔ ہن جڑی میں بات کر لگا توجہ کریا جے، پہلے جڑے خاندان نے انہاں دی اولاد وچوں کوئی رقیہ نامی بیٹی نہیں، زینب نامی بیٹی نہیں، فاطمہ نامی بیٹی نہیں، ام کلثوم نامی بیٹی نہیں، ہاں ایک کوئی بیٹی ابو حالہ ہے جڑی ابو حالہ دی بیٹی، وہ نام ہی انہاں نامہ جو نام نہیں، ایک اور بلیکھا پا دیتا گیا نہیں جی یہ زینب ہو رہے، یہ دیو گے جنی ام سلمہ دی بیٹی ہے، اور کمرے ام سلمہ دی بیٹی، ام سلمہ نال نبی پاک نے نکاح مدینے آ کے کیتا ہے کہ زینب دا نکاح تے مکے میں جو ہے ابو راستے نہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، مناظر اسلام، مناظر اسلام زندہ آباد، مناظر اسلام زندہ آباد، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ پھر ایک اور بلیکھا پایا گیا، دیکھو جی اے اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ول اولاد نہ ہوئی، اس واسطے اللہ پاک نے قرآن اس واسطے لوگی کہن لگ پہ لو جی محمد ابتارے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اولاد نہ ہون دی وجہ تو ابتر نہیں کیا، بلکہ جڑا روایتاں وچ آندا تفسیراں والیاں نے واضح لفظاں میں لکھیا ہے جدوں نبی پاک دے بیٹے فوت ہوئے اس ویلے کافروں نے کہہ دیتا محمد ابتارے یہ نرینہ اولاد فوت ہو گئی ہے، نرینہ نال اولاد، نرینہ نال نرینہ نال نسل چل دی ہے، یہ نسل ہو گئی ہے۔ رب العالمین نے جواب آپ دے دیتا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ رب نے جواب آپ دیتا، یہ بھی جھوٹا اعتراض ہے۔ اور ذرا بات تھوڑی اگے چلاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی دے بدن چو ہن ذرا تھی ونڈ کڈنی ہے۔ نبی پاک دی عمر 21 سال، پونے 22 سال دی عمر اندر قاسم بیٹا پیدا ہویا، فوت ہو گیا۔ نبی پاک دی عمر ہو گئی 23 سال، بیٹی پیدا ہوئی زینب۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دی اس بیٹی دا نکاح نبوت تو کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو العاص نال ہویا۔ ہن دسیا جے 23 تے کنے 40، 23 تے 17 40، 17 جو ہور سال کڑ دیا، 16 سال دی بچی جوان ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو 16 سال دی بک ایڈا جھوٹا انسان ہے، کذاب انسان ہے، جو دی حرکت ہے میں وہ لفظ بول رہا ہوں، اور کو بے خدا میں لفظ نہیں بول رہا، ایڈا کذاب تے جھوٹا ہے۔ وہ کہندہ جی 6 سال دی عمر بندی ہے، ٹائم رکھنا ہے کہ تے ساڑھے اہل حدیث علماء دے نہ تے بے کے ثابت کر کے 6 سال عمر بندی ہے۔ ہاں ہن گئی گل حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم، حضرت دیکھو جی یہ کہندے نے نکاح کیویں نکاح ہو گیا نبوت تو پہلے؟ ہاں اسی بھی کہنے نہیں ہویا۔ جڑی روایت آندی ہے کہ حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دا نکاح پہلے ہویا سی ابو لہب کے پتراں نال، یہ روایت جھوٹی ہے، نہیں ہویا۔ نکاح بڑی دور دی گل ہے، منگنی بھی ثابت نہیں۔ یکے بعد دیگرے ڈائریکٹ نکاح حضرت عثمان بن عفان نال ہویا۔ لمبی روایت ہے، کافی لمبی، تاریخ دمشق ابن عساکر دی، وہ دے اندر عبدالعزیز بن عمران کذاب تے متروک راوی ہے، جھوٹا۔
حضرات اور گلتے غور کریا جے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دی بڑی بیٹی جہاں نکاح بالعاص دے نال ہویا ہن ایتھے ہور اعتراض کیتا جاندا ہے اگر حضرت فاطمہ تو علاوہ نبی پاک علیہ السلام دیاں ایک 3 بیٹیاں نے اگر اے بھی آپ دیاں بیٹیاں نے حضرت فاطمہ دی شان اندر کئی حدیثاں نے تے انہاں دی شان وچ بھی کوئی ہے حدیث تے ساڈے سنی موبائل فون بڑے آ گئے نے فلماں ویکھ لینیاں نے خبراں سن لینیاں نے اے نہیں کرنا چاہے کال ملا کے کسی عالم دین نو پوچھ لئیے اینی مت کتھے چپ نہ رہو دفاع کرو پوچھو اپنے علماء سیاسی سہولت تہاڈے کول موجود ہے سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے مکہ مکرمہ تو مدینے آئیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے لفظ نے فرمایا ہے یا افضل بناتی اصیبت فیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آ میری بیٹی ساریاں بیٹیاں چو افضل ہے کیونکہ اس میری بیٹی نو میری وجہ تو تکلیف دیتی گئی ہے صرف 2 منٹ رہ گئے ایک گل پوری کرا یہ تے حضرت زینب رضی اللہ دسو شان نہیں افضل و بناتی اور ایک روایت میں خیر و بناتی دے لفظ ہے افضل فضیل اس میں تفضیل دا سی گئے ساریاں بیٹیاں تو افضل کیا شان نہیں چلیے حضرت رقیہ 2 ہجرتاں کیتیاں ہجرت حبشہ تے ہجرت مدینہ ہجرت ایک ہی مان نہیں پڑھو صحیح مسلم حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ انہاں ایک مسلمان ہو کے بندہ آیا صحابی بنیا مدینے میں چاہ کے نا گینٹھیے دی تکلیف ہو گئی اللہ معاف فرمائے گینٹھیا بڑی سخت بیماری جوڑاں دا درد برداشت تو پار اس صحابی نے کوئی تیز تار چھری وغیرہ لائی اپنے جوڑ کٹ دیتے تکلیف ہی نہیں سی خون نکل گیا ڈیتھ ہو گئی تے دفنا دیتے گئے تے تو انہوں پتہ ہے خودکشی سی اور خودکشی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جڑی چیزاں خودکشی کردا ہے آپ فرماندے نے وہی عذاب نو قیامت تک ہوندا رہے گا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی طفیل نبی پاک کو لائے آقا سنے آقا جی گالے وے اور سن لو صحابہ کرام دی میرے پیارے ہو شان سوڑیا میں نے خواب آیا ہے اسے ابھی میں نے ملیا خواب چ بڑا سونا سوٹ بڑا سونا چہرہ میں پوچھیا تو ایڈا بڑا گناہ کیتا ہے تیرے رب نے تیرنا کی سلوک کیتا ہے کہندا میں نے اللہ نے کیا تیرا گناہ تے بڑا بڑا ہے پر جیڑی تو ہجرت کیتی ہے نا اے عمل ایڈا اعلی مودی وجہ تو تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے یہ حدیث ہے تے ایتھے نا ہتھاں تے میں اصافہ پایا تے کہندے نے میں پوچھیا ہاتھ کیوں ٹکے نہیں اللہ نے کیا ہے باقی تے تینوں معاف کر دیتا ہے لیکن جیڑی چیز تو آپ بگاڑی ہے نا اے معاف نہیں کر دے تے نبی پاک نے دعا کی تھی ہے اللہ جتھے باقی انہوں معاف کیتا یا تھانوں میں معاف کر دے اور نبی پاک نے مور لاتی خواب حدیث بن گیا یعنی ہجرت ایڈا اللہ عمل ہے ایک ہجرت نال ایڈا وڈا گناہ معاف تے رقیہ نے تے 2 کی دیاں نے کیا شان نہیں موقع ہوندا میں تم قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤں علماء سنان گے قرآن انشاءاللہ ہجرت تک کنا اجر ہے تے حضرت رقیہ نے 2 کیتیاں شان ہے ام کلثوم نے 1 کیتی شان ہے لہذا این اعتراض تیرا تو گیا کہ شان نہیں 3 بیٹیاں دی شان قرآن اندر ہے چوتھی دے سیدہ فاطمہ دی ہے ہی ہے نا مسلم ہے 4 دی شان قرآن اندر ہے حدیث اندر ہے لہذا میرے بھائیوں کوئی شکوک و شبہات دا شکار نہ ہوئے نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں برحق سیدہ خدیجہ دے پتن جو حضرت دیاں بیٹیاں نے حقیقت حق کے جڑے شکوک و شبہات ڈالتے نے کذاب نے جھوٹے نے بوتے دلائل نے اللہ حق پرست بندی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین